اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور واجب الاحترام دوستو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک درویش جس کی پیشانی سے نیکی اور دانائی کا نور ظاہر ہو رہا تھا اور جس کا جسم جوانوں کی طرح مضبوط تھا، اس حالت میں ایک بادشاہ کے حضور پہنچا کہ اس کے لباس پر اوپر نیچے سینکڑوں پیوند لگے ہوئے تھے۔ بادشاہ بھی دانا اور مردم شناس تھا۔ اس نے درویش کی گفتگو سنی تو اندازہ کر لیا کہ اس شخص کی خدمات مفید ثابت ہوں گی اور اسے اپنے ملازموں میں شامل کر لیا۔ درویش نے غسل کر کے نیا لباس پہنا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور پھر ایسی محنت اور ہوش مندی سے خدمات انجام دی کہ ترقی کرتا ہوا وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچ گیا۔ پہلا وزیر اعظم اس نئے وزیر سے حسد کرنے لگا اور اس کوشش میں لگ گیا کہ اس کی کوئی غلطی معلوم ہو تو بادشاہ کے علم میں لائے اور اسے سزا دلوائے، لیکن درویش وزیر اعظم ایسا عقل مند اور نیک دل تھا کہ اس کے کسی کام میں عیب نکالا ہی نہ جا سکتا تھا۔ بہت عرصے کے بعد حاسد وزیر کو ایک ایسی بات معلوم ہوئی کہ وہ بادشاہ کو درویش سے بدظن کر سکتا تھا۔ بات یہ ہوئی کہ دو ایسے غلاموں سے جنہیں بادشاہ ان کے بہت زیادہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے پسند کرتا تھا، درویش وزیر اعظم کی دوستی ہو گئی۔ یہ دونوں غلام وزیر اعظم کے بہت زیادہ نیک اور عقلمند ہونے کی وجہ سے اسے پسند کرتے تھے اور فرصت کے وقت اس کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ درویش بھی ان سے بہت شفقت سے باتیں کرتا تھا۔ حاسد وزیر نے ان کی اس پاکیزہ دوستی کو اور ہی رنگ دیا اور نمک مرچ لگا کر یہ من گھڑت داستان بادشاہ کو سنا دی کہ نیا وزیر اعظم بہت بد چلن ہے اور حضور کے خوبرو غلاموں کو ورغلا رہا ہے۔ بادشاہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرتا تھا۔ اس نے الٹا شکایت کرنے والے حاسد وزیر کو جھڑک دیا اور کہا کہ تو اس کی قابلیت سے حسد کرتا ہے، لیکن اتفاق سے انہی دنوں ایک ایسی بات ہوئی کہ حاسد وزیر کو سچا بن جانے کا موقع مل گیا۔ ہوا یہ کہ درویش وزیر اعظم نے کسی وجہ سے غلام کی طرف دیکھا اور جیسے ہی دونوں کی نظریں ملی غلام مسکرا پڑا۔ حاسد وزیر ہر وقت طاق میں رہتا تھا۔ اس نے فوراً بادشاہ کو یہ واقعہ دکھا دیا۔ دونوں کو اشاروں میں گفتگو کرتے دیکھ کر بادشاہ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے درویش کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن غصے کی حالت میں بھی اسے یہ بات یاد آ گئی کہ جب تک پوری طرح تحقیق نہ کر لی جائے کسی کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ چنانچہ اس نے درویش وزیر اعظم کو پاس بلایا اور کہا، اے شخص، ہم نے تیرے بارے میں خیال کیا تھا کہ تو بہت شریف اور قابل ہے اور اسی وجہ سے تجھ پر اپنی سلطنت کے راز ظاہر کر کے تجھے وزیر اعظم بنا لیا تھا، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہمارا یہ اندازہ ٹھیک نہیں نکلا۔ معلوم ہوا کہ تو بہت آوارہ اور بد چلن ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے غلام کے ساتھ اشارہ بازی کا حال سنایا اور کہا کہ بتا تجھے اس گناہ کی کیا سزا ملنی چاہیے۔ درویش وزیر اعظم سمجھ گیا کہ یہ حاسد وزیر کی کارستانی ہے۔ اس نے نہایت ادب سے جواب دیا کہ حضور مالک ہیں، جو سزا چاہیں دیں۔ حضور والا کے ان غلاموں کو دیکھ کر مجھے اپنی وہ زندگی یاد آ جاتی ہے اور اسی اچھی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے میں ان سے باتیں کرتا ہوں۔ بادشاہ کو یہ بات ٹھیک معلوم ہوئی۔ اس نے درویش وزیر کی تعریف کی، اسے انعام و کرام سے نوازا اور حاسد وزیر کو سزا دی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں دو زرعی اصول بیان کیے ہیں، ایک عام آدمی کے لیے اور دوسرا حکمرانوں اور صاحب اختیار لوگوں کے لیے۔ عام لوگوں کو وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اعلیٰ اوصاف ہی انسان کو خاک سے اٹھا کر افلاک پر پہنچانے کا باعث بنتے ہیں۔ ان میں شیریں گفتاری، حوصلہ اور نیک چلنی سر فہرست ہیں۔ درویش نے ان اوصاف کے باعث نہ صرف ترقی کے اعلیٰ مدارج طے کیے بلکہ اپنے دشمن کی سازش کو بھی ناکام بنا دیا۔ اور حکمرانوں کے لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مشورہ یہ ہے کہ عہدوں کے لیے بہتر لوگوں کا انتخاب، غصے کی حالت میں ہوش و حواس پر قابو رکھنا اور پوری تحقیق کے بعد فیصلہ کرنا، یہ وہ اصول ہیں جو حکومت کو دوام اور حکمران کو حیات جاوید عطا کرتے ہیں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔